ناظرین، دنیا کا دوسرا وہ شخص جس کی غائبانہ نماز جنازہ خانہ کعبہ میں ادا کی گئی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں دی گریٹ پرسنالٹی مولانا ابو علی المودودی کے بارے میں، جو کہ جماعت اسلامی کے بانی تھے۔ ایک ایسا شخص جس نے اپنی ساری زندگی لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول کا دین پہنچانے میں وقف کر دی، اور صرف 22 برس کی عمر میں اس قدر گہرے الفاظ اور جذبات کے ساتھ الجہاد فی الاسلام لکھی کہ لوگ حیران رہ گئے۔ اس قدر گہرا نقطۂ نظر رکھنے والے شخص کو آخر پاکستانی عدالت نے پھانسی کی سزا کیوں دی، اور بین الاقوامی سطح پر آخر اس سزا کے خلاف آواز کیوں اٹھائی گئی؟ یہ تمام فیکٹس جانیں گے ہم آج کی اس مکمل ویڈیو میں۔ لیکن ناظرین، ویڈیو کے آغاز سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورے پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان عبد المعز۔ سید ابو علی المودودی مشہور عالم دین، مفسر قرآن اور جماعت اسلامی کے بانی تھے۔ آپ 20ویں صدی کے گہرا نقطۂ نظر رکھنے والے اسلامی مفکرین میں سے ایک تھے۔ آپ 25 ستمبر 1903 کو بھارت کے شہر اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ کا گھریلو ماحول شروع سے ہی مذہبی تھا۔ 11 برس کی عمر تک والد کی زیر نگرانی میں رہے، جنہوں نے آپ کو قرآن و احادیث اور اس کے علاوہ اردو، عربی اور فارسی زبان کی تعلیم دی۔ اس کے بعد انہیں اورنگ آباد کے ایک مدرسے میں براہ راست 8ویں جماعت میں داخل کرا دیا گیا۔ تقریباً 18 سال کی عمر میں نوجوان مودودی نے بھوپال میں ایک شاعر اور ادیب نیاز فتح پوری سے دوستی کی۔ اس شاعر کے لکھنے اور مصنفانہ انداز سے مولانا مودودی بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی مصنف بننے کا سوچا۔ 18 برس کی عمر میں سید مودودی دلی چلے گئے اور وہاں انہوں نے سر سید احمد خاں اور ان کے متعلق بہت سے مفکرین کے سیاسی اور مذہبی خیالات اور تحریرات پر مطالعہ کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد سید مودودی نے بہت سے اخبارات میں مدیر کے طور پر کام کیا۔ نوجوان مودودی کی اس عمر میں ایک ہندو سوامی شردھانت نے ایک تحریک شروع کی، جس تحریک کا مقصد صرف مسلمانوں کو کفر کی راہ پر گامزن کرنا تھا۔ اس ملعون نے اپنی کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ الفاظ بھی استعمال کیے تھے، جس پر نوجوان مسلمان عبد الرشید نے غیرت ایمانی میں آ کر اس کو قتل کر دیا۔ اس پر پورے ہندوستان میں ایک تحریک برپا ہو گئی، جس میں یہ بیان کیا جانے لگا کہ اسلام صرف خونی اور جنگی مذہب ہے۔ ان تمام تنازعات کو دیکھتے ہوئے سید ابو علی المودودی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 22 سال کی عمر میں الجہاد فی الاسلام کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اسلام کے نظریہ جہاد اور صلح و جنگ کے بارے میں یہ ایک بہترین کتاب ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ میں ہر ذی علم آدمی کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے۔ اس کے چند عرصے بعد مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اخبار نویسی چھوڑ کر حیدرآباد دکن چلے گئے، جہاں پر قیام کے دوران انہوں نے بہت سی کتابیں لکھیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ان تمام تصانیف اور کتابوں سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ انہی تمام باتوں سے متاثر ہو کر ڈاکٹر علامہ اقبال نے مولانا مودودی کو حیدرآباد دکن چھوڑ کر پنجاب آنے کی دعوت دی، اور پھر 1938 میں مولانا مودودی پنجاب آئے۔ مولانا مودودی نے قرآن و احادیث کی پابند ایک اسلامی نظریاتی اور سیاسی جماعت کے قیام کی تجویز پیش کی۔ جو لوگ اس تجویز سے اتفاق رکھتے تھے وہ 26 اگست 1941 کو لاہور میں جمع ہوئے اور جماعت اسلامی قائم کی گئی۔ اور سب سے حیران کن بات یہ کہ اس جماعت میں پورے ہندوستان میں سے صرف 75 افراد شامل ہوئے تھے۔ اس اجتماع میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو جماعت کا سربراہ منتخب کیا گیا۔ قیام پاکستان سے پہلے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے نظریہ پاکستان پر بہت سے مختلف نظریات اور موقف پیش کیے۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اس نظریہ میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم کی مخالفت کی تھی، کیونکہ وہ شروع سے ہی اسلامی ذہنیت، اسلامی طرز فکر اور اسلامی نقطۂ نظر کے مالک تھے، اور ان کے مطابق پاکستان ایک ایسی ریاست ہونی چاہیے تھی جہاں صرف اسلامی نظام قائم کیا جائے۔ اس کے بارے میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف تھا کہ ہم اس تحریک کو آج بھی صحیح نہیں سمجھتے جس کے نتیجے میں پاکستان بنا ہے، اور پاکستان کا اجتماعی نظام جن اصولوں پر قائم ہو رہا ہے ان اصولوں کو اسلامی نقطۂ نظر سے ہم کسی قدر و قیمت کا مستحق نہیں سمجھتے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے احساسات، جذبات اور خیالات صرف اسلامی نظریہ کو ماننے کے قائل تھے، اور پاکستان بننے کے موقف میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے جو سب سے بہترین اور گولڈن ورڈز تھے، یہ وہ الفاظ تھے جن میں حقیقی اور گہرا نقطۂ نظر رکھا گیا تھا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بس جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ مسلم اکثریت
کے علاقے ہندو اکثریت کے تسلط سے آزاد ہو جائیں، جیسا کہ پاکستان ہندوستان سے آزاد ہوا تھا۔ اس کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوگا وہ صرف مسلمانوں کی کافرانہ حکومت ہوگی، جو کہ ناظرین آج ہم دیکھ چکے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان آ گئے۔ انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز 1949 سے شروع کیا، جو کہ 1979 تک قائم رہا۔ مولانا مودودی کی کتابوں میں سے بہت سی اہم کتابوں میں تفہیم القرآن، خلافت و ملوکیت، الجہاد فی الاسلام اور بھی بہت سی اہم کتابیں شامل ہیں۔ قائد اعظم کی وفات کے ایک ماہ بعد یعنی اکتوبر 1948 میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو اسلامی نظام کے نفاذ کے مطالبے پر گرفتار کر لیا گیا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانیوں پر ایک مکمل تصنیف قادیانی مسئلہ کے نام سے لکھی، جس پر انہیں سزائے موت سنا دی گئی، لیکن بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے یہ فیصلہ واپس لے لیا گیا۔ اپنی ساری زندگی اسلام کے نظریہ کے مطابق وقف کرنے کے بعد 22 ستمبر 1979 کو یونائیٹڈ اسٹیٹ کے شہر نیو یارک کے ایک ہاسپٹل میں سید ابو علل مودودی، ایک بہترین مفسر قرآن اور ایک نظریاتی عالم دین، اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو لاہور کے ایک علاقہ اچھرا میں آپ کی رہائش گاہ کے دالان میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو سید مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ساری معلومات سمجھ آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔